بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 3 مئی ہے سال 2022۔ عمران خان کے خلاف متحدہ حکومت کا ہر حربہ ناکام ہو گیا ہے۔ کپتان نے پاکستانی قوم کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے۔ آپریشن رجیم چینج کے کردار مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ خونی لانگ مارچ، شیخ رشید نے جنرل باجوہ سے مدد طلب کر لی ہے۔ لوٹوں کی عید خراب ہو گئی ہے اور مراد سعید اور علی محمد خان آج اسلام آباد میں چھا گئے ہیں۔ بڑی عام ڈیولپمنٹس ہیں، تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری متحدہ جو حکومت ہے اس کی بڑی عوام کے اندر مقبولیت ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ توہین کی، چور چور کے نعرے بلند کیے۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت لوگ وہاں پر لائے گئے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لندن کے اندر نواز شریف مسجد کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکے۔ جتنے لوٹے تھے ان کی بھی عید خراب ہوئی ہے، اور آپ سن چکے ہیں اس وقت ایک چیلنج دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ منحرف ہوئے ان میں سے 5 منحرف اراکین اپنی تصاویر بھیج دیں کہ انہوں نے اپنے علاقے کی جو مساجد ہیں وہاں پر نماز عید ادا کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تشدد نہیں ہونی چاہیے، لیکن جمہوریت کے اندر ایک اختلاف رائے، نعرے بازی، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جو کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہوا ہے وہ افسوسناک ہے۔ اوپنلی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے ڈر کر آج 5 لوگوں کی وہ منحرف اراکین تقریباً 46 کے قریب جو پنجاب کے اندر وفاق کے اندر بنتے ہیں، وہاں پر مختلف صوبوں کے اندر وہ لوگ حلقوں کے اندر نظر نہیں آئے جہاں پر وہ مساجد میں نماز عید ادا کرتے تھے۔ گزشتہ روز ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ آیا اور جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے ایک شخص کو چاقو مار کر زخمی کیا۔ دنگا فساد کی طرف معاملات کو نہیں جانا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ بڑا جائز ہے اور وہ نئے انتخابات ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم بڑے مقبول ہیں اور یہ پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، پلاننگ کے تحت نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے، اور اگر کسی باقی کی پلاننگ ہے تو وہ سامنے لانا یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک ٹویٹ ہے، 1 گھنٹے کے اندر عمران خان نے آج جب قوم کو عید کی مبارکباد دی ہے تو 1 گھنٹے کے اندر 17.4 کے یعنی 17,400 لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، 1 گھنٹے کے اندر جو عید کی مبارکباد قوم کو دی ہے وہ 17.4 کے یعنی 17,500 لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے۔ لیکن شہباز شریف جو اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے مقبول ہیں، وہ 14 گھنٹے بھی جو سکرین شاٹ آیا ہے اس کے اندر 4,000 لوگوں نے شیئر کیا اس کو، یعنی 14 گھنٹوں کے اندر 4,000 لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ عمران خان کو 1 گھنٹے کے اندر 17,500 شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی لوگ جو ہے جو ٹویٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ یہ ایک مقبولیت کا گراف ہے جو نظر آتا ہے، جو ایکچول گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کو امپورٹڈ حکومت عوام تسلیم کر لی ہے۔ اب ایک طرف جو منحرف اراکین ہیں وہ اپنے حلقے کی جامعہ مسجد میں نہیں جا سکتے، نون لیگ کے لوگ اوپنلی نہیں جا سکتے جو حکومتی پروٹوکول کے بغیر۔ آج ہم نے دیکھا بادشاہی مسجد کے اندر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، وہ پرانے پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر ہیں، انہوں نے اوپنلی نماز ادا کی، گلے ملے، لوگ ان کو سلوٹ کر رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں۔ پھر آج شاپنگ مال ہے اسلام آباد کے اندر، وہاں پر مراد سعید، علی محمد خان اور علی نواز اوان یہ وہاں پر گئے، اور یہ ویڈیوز موجود ہیں آپ کے سامنے آئیں، اوپنلی وہ گئے ہیں۔ عام پبلک، عام لوگوں کا یہ پرسیپشن کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے لانگ مارچ کی دعوت بھی دی اور کچھ چیزوں کی خریداری کرنی تھی یقیناً۔ اب وہاں پر جو لوگ ہیں وہ آئے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت نامنظور کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک پبلک، وہ کہتے ہیں مخلوق کی جو آواز ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے۔ تو یہ واضح طور پر ہمارے اداروں کو، ہماری امپورٹڈ حکومت کو اور تمام کو، یعنی عدلیہ ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو، جنہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین کے نام پر آپ نے جو بھی کیا، لیکن عوام اس فیصلے کو بھی قبول نہیں کر رہی اور اس حکومت کو قبول نہیں کر رہی۔ آپ کو اپنے فیصلے پر
ریویو کرنا چاہیے۔ دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ شیخ رشید کا جو بیان ہے وہ اس وقت بڑا میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، وہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پر، اور اس کے اندر انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی واضح کی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ ان کو بھی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے الفاظ کے اندر، کہ کل کو جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ انڈے ٹماٹر پڑیں گے اور ان کو حرم کے اندر بھی یہ ہوگا، میں لوگوں کے جذبات دیکھ کر آیا ہوں، تو بعد میں انہوں نے کہا جی یہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو آپ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کل کو کوئی واقعہ ہو اور وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالا جائے اور پھر آپ کا بیان لگا دیا جائے، جناب آپ نے 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ خون خرابہ ہوگا، حالانکہ پی ٹی آئی پرامن طریقے سے احتجاج کر رہی ہے۔ تو شیخ صاحب کو اس حوالے سے ایک تو احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن جنرل باجوہ کو انہوں نے بڑا واضح میسج کیا ہے، آرمی چیف کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرف یہ لڑائی جاری ہے یہ گلی محلے تک لڑائی پہنچ رہی ہے، مزید جو ہے وہ خون خرابے کی حد تک یہ آگے معاملہ جا سکتا ہے، اور لوگ لانگ مارچ کے اندر اپنے آپ کو آگ لگا سکتے ہیں۔ یہ جملہ ان کا ہدف ہونا چاہیے تھا، یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال میرے شہر کی فضا خوفناک ہو چکی ہے، سیاسی لڑائی گلی محلوں تک پہنچ چکی، ملک کے خلاف مذموم سازش رچائی جا رہی ہے، آگاہ کر رہا ہوں میرا کام صرف بتانا ہے۔ اب انہوں نے آگے کہا کہ ممکن ہے کہ مارچ کا اعلان ہو اور حالات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ مارچ میں لوگ خود کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں، یا تو ان کے پاس انفارمیشن ہے، کسی نے ان کے سامنے اظہار کیا ہے، جو چہرے بدنام تھے انہیں اقتدار میں لایا گیا۔ عوامی نفرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی اور کو اقتدار میں لایا جاتا تو شاید اتنی نفرت نہ ہوتی۔ سب آصف زرداری کا کیا طرح ہے، جس نے قاتل کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ پنجاب میں جھگڑا پڑے اور حالات خراب ہو، یعنی رانا ثناء اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں جس ملک کا وزیر داخلہ منشیات فروش ہو وہاں امن ہوگا، یہ حالات کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ صرف الیکشن ہے۔ اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھیں، ایسا نہ ہو کہ حالات عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ یہ ہوتا ہے جب بڑی تحریکیں چلتی ہیں تو یقیناً یہ ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے، واقعتاً عوام سے حالات نکل جاتے ہیں، اور ہم نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے۔ ایک اور جو خط ہے اس نے بیسیکلی یعنی عمران خان کے خلاف اس وقت کی حکومت وہ جتنے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، خواہ وہ اپنے بکاؤ اینکرز، بکاؤ میڈیا جو چینلز ہیں ان کے ذریعے سر انجام دے رہے ہیں، کچھ فیک نیوز، کچھ پراپوگیشن ان کے ذریعے، یعنی ہم نے دیکھا ہے عدلیہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر الزام ہے کہ انہوں نے اس پورے بھانمتی کے کنبے کو اکٹھا کیا ہے، اور پھر کریکٹر اسیسینیشن، گوگی، اور گوگی کا ذکر بھی میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے شاید کروں گا، کل شاید کروں گا اس پر تفصیل سے کہ وہ کون ہے اور یہ پورا ماجرا کیا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ جو ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں عوام وہ تسلیم نہیں کر رہی، وہ کہہ رہے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں، آپ ناجائز مسلط کیے گئے ہیں، عمران خان کی حکومت غیر قانونی طور پر وہ ہٹائی گئی ہے ایک سازش کے ذریعے، لہذا ہم یہ بات آپ کی نہیں سنیں گے، آپ کوئی بھی دھمکی دیں گے۔ اب عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے اور اس نے مزید جو آپریشن رجیم چینج کے کریکٹر تھے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا قوم کے نام عام پیغام، یہ لانگ مارچ سے پہلے انتہائی عام پیغام ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ماہ سیام کی تکمیل اور عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 1947 میں اس ماہ مقدس کے اندر 27ویں شب کو یہ پاکستان ملا۔ یہ ابتدائی انہوں نے گفتگو اس طرح کی کر کے آگے وہ کہتے ہیں، میں متن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اس باب میں یوں تو تاریخ کے اوراق کئی حوالوں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر آپ کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر مجھے عملاً اس عمل کو دیکھنے کا موقع ملا۔ یعنی تاریخ علیحدہ چیز ہے لیکن میں تو گواہ ہوں، عینی شاہد ہوں کہ ملک کے خلاف کس طرح سازش ہوتی ہے۔ یہاں وہ دوسرے صفحے سے آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں 7 مارچ کو امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر کی جانب سے ہمارے دفتر خارجہ کو ایک خفیہ مراسلہ موصول ہوا جس میں امریکہ میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں امریکی حکام کی ہمارے سفارتی عملے سے باضابطہ ملاقات کا حوال درج تھا۔ بطور وزیر اعظم جب اس خفیہ مراسلے کے مندرجات میرے سامنے رکھے گئے تو میں حیرت زدہ رہ گیا، میں حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک ملک امریکہ کے نمائندے تمام سفارتی آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے کس قدر دٹائی اور تکبر سے ایک آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان کے اندرونی سیاست میں کھلی مداخلت ہی نہیں کرتے بلکہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹانے کا حکم دیتے
اور نہ ہٹانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ادھر میری حکومت کو یہ خفیہ مراسلہ موصول ہوا، ادھر ایک دوسرے کے بدترین سیاسی دشمنوں نے بام مل کر قومی اسمبلی میں جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک داخل کی، اور وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سول و عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کی تصدیق اور قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے واضح رولنگ کے باوجود نہایت تیزی سے حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب تیزی کے ساتھ آپ کو علم ہے، آگے وہ کہتے ہیں تختہ الٹ دیا گیا، سوائے اور رسوائے زمانہ مجرموں پر مشتمل عدالتوں سے ضمانتوں پر رہا کردہ گروہ، وہ کہتے ہیں 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث کرائم منسٹر کے سربراہی میں اقتدار سونپ دیا گیا۔ اس ذلت امیز سازش کا واحد مقصد پاکستان کو خود مختاری کی راہ سے روک کر غلامی کی ڈگر پر چلانا اور اس حکومت کو سزا دینا تھا جو اپنی قوم کے مفادات کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کا مرکز بنانے کی جسارت کر رہی تھی، اور پاکستان کو سامراج کا مورا بنانے کے بجائے قومی اور ملی مفادات کا نگہبان بنانے کا عزم کیے ہوئے تھی۔ میرا ایمان ہے، یہ بڑا آخری پیراگراف بڑا عام ہے، وہ کہتا ہے میرا ایمان ہے کہ ہم غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر عروج و ترقی کی راہ پر کبھی گامزن نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کا وقار اس مطلق آزادی اور خود مختاری ہی سے وابستہ ہے۔ چنانچہ میں نے اور میری جماعت نے عہد کیا ہے کہ جب تک مادر وطن کو سامراج کے براہ راست یا بالواسطہ مداخلتوں، شرارتوں اور سازشوں سے پاک کرتے ہوئے حقیقی آزادی اور خود مختاری نہیں دلوا لیتے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک پرامن مگر بھرپور سیاسی تحریک کا آغاز کیا جا چکا ہے، جس کی عام منزل ماہ رواں کے آخر میں غلامی نامنظور کے عنوان تلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب پرامن فیصلہ کن غلامی نامنظور مارچ ہے۔ میں جلد اس تاریخ کے اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سے التماس ہے کہ قائد کی آزاد قوم کے ایک فرد کے طور پر اس تاریخی جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے خود کو عملی طور پر تیار کریں۔ شاعر مشرق جناب اقبال افراد ہی کو ملت کے مقدر کا ستارہ قرار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور مملکت خداداد کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کی تحریک میں ہمارے دست و بازو بنے۔ میں آپ کا منتظر ہوں۔ خیر اندیش عمران خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ تو یہ عمران خان صاحب نے عید کے روز ہی ایک خط پاکستانی قوم کے نام جاری کیے ہے، اور اس خط کے ذریعے لانگ مارچ کے اندر یعنی غلامی نامنظور مارچ، اس کے اندر لوگوں کو شرکت کی براہ راست دعوت دی ہے، اور وہ وجوہات لکھی ہیں، اور جو کردار تھے اس پورے آپریشن رجیم چینج کے، یقیناً اب وہ مشکل میں پھنس چکے ہیں، اور ان کی مشکلات آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی۔ غلطی پر غلطی ہوگی، اور جیسے گرفتاریاں، ناجائز تشدد، ہر حربہ کریکٹر اسیسینیشن تک وہ پھیلایا جائے گا، لیکن عمران خان اور قوم کہاں تک ڈٹی ہوئی ہے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ مارچ کہاں تک کامیاب ہوگا؟ اسلام آباد کے اندر کتنے دن یہ مارچ پڑاؤ کر سکتا ہے؟ اس کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔